الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سلطان مکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ فرمایا، جس نے میرا ذکر سنا اور مجھ پر درود نہ بھیجا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا مبارک مہینہ ماہ رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے فیضان کے کیا کہنے ہیں، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ روایتوں میں ہے کہ اس مبارک مہینے میں روزہ دار کا سونا یعنی آرام کرنا یہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، اور عرش اٹھانے والے معزز فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ کیا ہی فیضان ہے اس مبارک مہینے کا۔ اور روزہ کیسی عظیم عبادت ہے۔ فرمایا کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ روزہ باطنی عبادت ہے، یعنی جب تک ہم کسی پر ظاہر نہیں کریں گے کہ میرا روزہ ہے تب تک اسے معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ روزہ دار ہے۔ تو اس لیے حدیثوں میں فرمایا کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ عمومی طور پر ماہ رمضان میں تو یہ حسن ظن رہتا ہی ہے نا کہ ان کا روزہ ہے، ماہ رمضان چل رہا ہے، عبادت کے دن ہے، ریاضت کے دن ہے، روزے کے دن ہے، تو عام تصور یہی ہے کہ سامنے والا روزہ دار ہے۔ مگر اگر غیر رمضان کی بات کی جائے تو جب تک سامنے والا اظہار نہ کر دے، بتا نہ دے کہ میں روزے سے ہوں، تب تک معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ روزے سے ہے۔ کتنی عظیم عبادت ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی ایک خاص بات اور ہے، ایک خصوصیت اور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے میں قرآن کریم نازل فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے
اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا. اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد کو پورا کرو، تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن رمضان میں نازل فرمایا. بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے. بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کر دیے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ پریشان مت ہونا، بیمار ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں رکھ لینا. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تم پر مشکل نہیں چاہتا، دشواری نہیں چاہتا. بتایا جا رہا ہے کہ آسانی اس لیے ہے تاکہ تم روزوں کو آسانی کے ساتھ ان کی تعداد کو پورا کر لو. بتایا جا رہا ہے کہ تم رمضان کی ان آیتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کی تعریف کرو، اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. یہ سب باتیں قرآن کریم ہمیں پیغام دے رہا ہے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، احادیث مبارکہ میں بھی رمضان کی کیا ہی بات، کیا ہی تعریف، کیا ہی فضائل بیان کیے گئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ اکبر، ابھی وہ رات آئی نہیں ہے، وہ رات آنے والی ہے، پہلے سے تیار ہو جائیے، پہلے سے ان فضائل پر نظر رکھ لیجیے اور انتظار کیجیے کہ یہ خوشیوں بھری، رحمتوں بھری، برکتوں بھری، سعادتوں بھری ساعتیں آنے والی ہیں. زہ نصیب کہ ہم ان کا انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں. زہ نصیب ہم استقبال رمضان کے لیے تیار ہوں. زہ نصیب کہ ہمارا دل ان ساعتوں کا منتظر ہو. زہ نصیب کہ جب اعلان ہو مساجد سے کہ مبارک ہو، مسلمانوں کو مبارک ہو، ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا. زہ نصیب کہ یہ اعلان ہمارے کانوں میں پڑے، ہمارے سینے میں دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، ہماری آنکھوں میں آنسو شکرانے کے تشریف لے آئیں. زہ نصیب ہم مسجد آ جائیں، سجدے میں گر جائیں، جہاں ہوں رب کریم کا شکر ادا کریں کہ اس مالک کریم نے ہماری مغفرت کا سامان کر دیا، ہمیں جیتے جی ماہ رمضان عطا کر دیا. ہاں ابھی رمضان میں تو وقت باقی ہے. کون جانتا ہے کہ وہاں تک پہنچ پائے گا کہ نہیں؟ کون جانتا ہے کہ زندہ رہے گا کہ نہیں؟ کون جانتا ہے کہ صحت سلامت رہے گی کہ نہیں؟ اب اگر وہ ساعتیں، وہ برکتیں، وہ اعلان، وہ چاند کا کہنا، رمضان کا آ جانا اگر ہمارے پاس اس طرح آ جائے کہ ہم صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں، ہوش و حواس میں ہوں، تو کیا شکر نہیں بنتا؟ یقیناً شکر بنتا ہے. اس کے لیے بہت ایک آسان سا طریقہ ہے کہ متوقع جو چاند رات ہوتی ہے اس میں مغرب جب آپ پڑھنے آئیں تو اہتمام کے ساتھ باجماعت پڑھیں. اور اب چونکہ چاند کا کسی بھی لمحے اعلان ہو سکتا ہوگا، متوقع چاند جو ہوتا ہے، تو پھر مسجد میں کچھ وقت گزار لیں. اگر مسجد ہی میں کہیں چھت پر کہیں ایسا سلسلہ ہے کہ چاند دیکھنے کا انتظام ہو تو چاند دیکھنے کی سعادت بھی حاصل کریں. اور جو ہی چاند کی خبر آ جائے زہ نصیب کے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کر لیں. اور متوقع چاند نہ ہو، جیسے 30 کا چاند ہوتا ہے، معلوم ہے کہ بس اب سورج غروب ہوا اور رمضان شروع ہوا، تو ایسی صورت میں بھی مغرب کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کریں. اور جو ہی رمضان کی بہار آ جائے فوراً رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور مالک کریم سے شکرانہ بھی ادا کریں اور اس سے التجا بھی کریں کہ وہ ہمیں اس ماہ رمضان کا فیضان عطا فرما دے. ماہ رمضان کے دن و رات ہم اللہ کی رضا میں گزار دیں. ماہ رمضان میں ہم گناہوں سے بچ جائیں. ماہ رمضان میں ہم نماز باجماعت کا اہتمام کریں. ماہ رمضان میں ہم اخلاص اور استقامت کے ساتھ
پورے روزے رکھیں. ذہن نصیب جو عبادات ہیں اس میں اللہ پاک ہمیں قوت دے، طاقت دے، اور یہ طاقت اور قوت اور رحمت اور توفیق اور برکت سب مانگی جائے گی. بن مانگے بھی ملتی ہے، مگر مانگنے والوں کو بن مانگنے سے زیادہ ملتا ہے. مانگنے والوں کو اچھا دیا جاتا ہے، اور اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے طلب کریں، مانگیں، اس کے آگے ہاتھ اٹھائیں. وہ ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اس کی شان ہے، اسے یہ پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے کچھ طلب کریں، مانگیں. تو یوں ان ساعتوں میں مانگنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیے. اب یہ روایت سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اس روایت کو اب ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے کہ وہ ساعتیں، وہ برکتیں جو آنے والی ہیں، جو پہلی رات میں بھی آئیں گی اور بتدریج پورے مہینے میں کیسی کیسی برکتیں آئیں گی، تو میں نے ان برکتوں کو سمیٹنا ہے، لوٹنا ہے. کیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یہ پہلی رات چاند رات ہے، چاند رات پہلی رات آتی ہے، فرمایا آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کب تک کھلے رہتے ہیں؟ آخر دن تک بند نہیں ہوتے. فرمایا جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے. وہ گھر فرمایا جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے پٹ سونے کے ہوں گے، جن میں یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے ہوں گے، یاقوت سرخ جڑے ہوئے ہوں گے. پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے. سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رب کریم کا کس قدر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ماہ رمضان عطا فرما دیا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. ذکر کردہ حدیث پاک کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں. اور یہ بشارت عظمی بھی بیان کی گئی کہ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. کس قدر عظیم بشارت ہے. تو ذہنی طور پر تیار ہوں گے تو عبادت کا مزہ لے سکیں گے، تلاوت کا مزہ لے سکیں گے، دن اور رات کی قدر کر سکیں گے، ورنہ یہ دن بھی غفلت میں نہ گزر جائیں. ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور امتوں میں کس قدر ممتاز ہیں، منفرد ہیں، افضل ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. یعنی یہ اعزاز آقا کریم کے صدقے اسی امت کو حاصل ہے، ہمیں حاصل ہے کہ ماہ رمضان جو ملا ہے
یہ بھی اعزاز ہے. اور ماہ رمضان میں 5 خصوصی کرم بھی ہیں جن کو ہم اگر سمجھ لیں تو ہم اس کی برکتیں پا سکیں. میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق پہلی بات کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں تو اللہ پاک ان کی طرف یعنی آقا فرما رہے ہیں اپنی امتیوں کے لیے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ فرمایا اور جس کی طرف رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. سبحان اللہ. دوسری بات فرمائی کہ شام کے وقت جب روزہ کھلنے کا وقت قریب ہوتا ہے پیٹ خالی ہوتا ہے تو خالی پیٹ کی وجہ سے ایک خاص قسم کی مہک ہوتی ہے, اسے بو کہہ لیں. بو تو اس لیے کہنے کہ ناک اس سے شناسی ہوتی ہے, بدبو نہ کہیں. بدبو جو سے تکلیف ہوتی ہے بدبو نہیں بلکہ خالی معدے کی وجہ سے روزے کی حالت کی وجہ سے شام کے وقت ایک خاص مہک منہ سے آتی ہے. فرمایا میرے آقا نے کہ یہ شام کے وقت بھوک کی وجہ سے روزے کی وجہ سے جو مہک آتی ہے یہ مہک اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. بھلا بتائیے کہ ہم اور آپ کسی کے منہ سے آنے والی بو کو پسند کرتے ہیں بلکہ منہ کو پھیر لیتے ہیں, مگر چونکہ یہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا گیا, چونکہ یہ امت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور روزے کی وجہ سے پیٹ خالی ہے اور اس کی وجہ سے منہ میں ایک مہک آ رہی ہے, کوئی دل برداشتہ نہ ہو جائے یہ سوچ کر کہ منہ سے بدبو آتی ہے. نہیں, یہ بو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. تیسری بات جو میرے آقا نے فرمائی کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات میں اس کے لیے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں, یہ بھی اعزاز حاصل ہے. چوتھی بات فرمائی کہ اللہ پاک جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا, آراستہ ہو جا, سج جا, تیار ہو جا, ان قریب میرے بندے دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے. دنیا میں یہ روزے رکھنا, یہ عبادت کرنا, یہ نیکیوں پر گامزن رہنا, یہ خود کو گناہوں سے بچنا, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں خود کو لگائے رکھنا, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے خود کو بچانا, یہ مشقت ہے. فرمایا کہ میرے بندے میری مشقت یہ میرے بندے ان قریب مشقت سے میرے گھر میں آئیں گے, راحت کے گھر میں آئیں گے, کرم میں آئیں گے. گویا کہ جنت میں اللہ پاک نے ان کے لیے راحتوں کا سامان رکھا ہے. پانچویں بات جو ارشاد فرمائی کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں, یعنی آخری رات سے مراد لیلۃ القدر نہیں. فرمایا نہیں, کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ اللہ اکبر. بندے جب پورے مہینے اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگائے رکھتے ہیں, خود کو روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اذکار پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں, برکتیں تو سمیٹ ہی رہے ہیں, مگر آخری رات کا کرم کچھ اور ہے. آخری رات گویا ایسے جیسے مزدور کو اجرت دی جاتی ہے, جو حدیثوں میں فرمایا کہ مزدور کو جیسے کام مکمل ہونے کے بعد اس کا شکرانہ دیا جاتا ہے, اس کی اجرت دی جاتی ہے, اسی طرح اللہ پاک اپنے بندوں کو مغفرت سے نواز دیتا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان شریف کی تو کیا ہی کہنے ہیں. رمضان تو کیا آتا ہے, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, دوزخ پر تالے پڑ جاتے ہیں, شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے ہوئے
ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بہت ہی بابرکت ہے، اللہ پاک نے اس کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور جو اس سے محروم ہوا گویا وہ محروم ہی رہا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ رمضان شریف کی جو بہاریں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ سب باتیں ہمیں بھی سننی ہیں، سمجھنی ہیں، یاد رکھنی ہیں۔ ذہن نصیب کے رمضان کے آنے سے پہلے استقبال رمضان کے لیے ہم تیار ہو جائیں، خود کو ایسے معاملات سے ہلکا کر لیں جو رمضان میں ہمارے لیے غفلت کا سبب بن سکتے ہیں، یا ہماری تھکاوٹ کا سبب بن سکتے ہیں، یا ہمارے لیے کچھ ایسے معاملات پیدا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بیمار نہ ہو جائیں، ہم روزے سے محروم نہ ہو جائیں، ہم عبادت سے محروم نہ ہو جائیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ ہم چونکہ گناہوں کے مریض ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے، 11 مہینے ہم لگے رہتے ہیں گناہوں میں، تو اب گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہوں کی عادت رمضان میں بھی رہے، تو خود کو یوں تو گناہوں سے بچنا ہی ہے، بچانا ہی ہے، مگر رمضان المبارک میں گناہ سے خود کو بچانا اور زیادہ ضروری ہے۔ جی ہاں، جس طرح رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جاتا ہے، تو روایتوں میں ہے کہ رمضان میں گناہوں کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب بندہ رمضان میں گناہ کرے گا تو اس کا عقاب، اس کی سختی، اس کا عذاب اور زیادہ ہوگا، جیسا کہ روایتوں میں ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ دو جہاں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ذلیل اور رسوا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا حق ضائع کیسے ہوگا، اور ان کا ذلیل اور رسوا ہونا کیا مراد ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ان کا حرام کاموں کا کرنا یہ حق ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے اس ماہ میں بدکاری کی، شراب پی، تو اگلے رمضان تک اللہ پاک اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے، اور اگر وہ شخص اگلے رمضان کے آنے سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے، مطلب وہ جہنم ہی میں جائے گا۔ لہذا فرمایا کہ تم رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، دیگر مہینوں کے مقابلے میں نیکیوں کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ ہم عادی ہوتے ہیں، صبح شام بلا سوچے سمجھے چھوٹے بڑے گناہ یوں کہیے کہ ہماری عادت بن چکے ہوتے ہیں، اگر یہ عادت رمضان میں بھی جاری رہی تو پھر کیا ہوگا؟ تو خود کو گناہوں کی معرفت پیدا کیجئے، احساس پیدا کیجئے کہ کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے، میرے اندر کون کون سی خرابیاں ہیں، کون کون سی برائیاں ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ان سے کنارہ کیجئے، پھر ماہ رمضان میں اہتمام کے ساتھ ان سے بچنے کی صورت کیجئے،
اور پھر ماہ رمضان ہی میں اللہ پاک سے یہ التجا کیجیے کہ اللہ جس طرح تو نے اس ماہ مبارک میں مجھے ان خرابیوں سے، ان بیماریوں سے، ان برائیوں سے مجھے بچا لیا ہے، مولا میرے لیے بعد میں بھی ان برائیوں سے بچنا آسان فرما دے۔ تو یوں جب ہم اللہ پاک سے توفیق طلب کریں گے تو گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا، اور جب گناہوں سے بچیں گے تو پھر نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب گناہوں سے بچیں گے تو نیکیوں میں دل لگے گا، اور جب نیکیوں میں دل لگے گا اور نیکیاں کریں گے تو ایمان کے نور سے دل کا میل، دل کا زنگ، دل کا اندھیرا جب دور ہوگا تو یقین مانیے کہ پھر رمضان کے بعد بھی ہم خود کو گناہوں سے بچانے میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سب جبھی ممکن ہوتا ہے جب ہم کوشش و جستجو کرتے ہیں۔ کوشش نہ کریں، جیسے چل رہا ہے معاملہ ایسے ہی چلنے دیں گے تو پھر بات سیدھی نہیں ہوگی۔ رمضان کی آمد سے پہلے ہم رمضان کے لیے خود کو تیار کریں گے انشاءاللہ، اور رمضان کے آنے سے پہلے روزوں سے متعلق احکام، سحری افطاری سے متعلق فضائل اور مسائل، عبادت کے معاملات، دن اور رات کے تقاضے اگر ہم پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے ہی سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان رمضان، جو پورا ایک کہہ لیجئے کہ رمضان کے بارے میں انسائکلوپیڈیا ہے، ایک اتنی مستند اور اتنی معروف اور اتنی آسان کتاب ہے کہ ہمیں روزہ، نماز، تراویح، اعتکاف، فضائل، مسائل، روزے کے چھوٹے بڑے مسائل، بہت ساری چیزیں آسانی کے ساتھ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اور جب یہ روزے کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے مطابق سامنے رکھ کر ہم روزہ پورا کریں گے تو اس کی برکتیں پائیں گے۔ محض صبح سے شام تک بھوکا رہنا اور پھر دن بھر ایسے کام کرنا کہ جو منافی ہیں، جو ممنوعات میں سے ہیں، تو روزہ تو ہو جاتا ہے حکم شرع کے مطابق، ایسا روزہ تو ہو جاتا ہے مگر روزے کی روحانیت نہیں ملتی، اور جب روزے کی روحانیت نہیں ملتی تو پھر ہم رمضان میں بھی گناہ کرتے رہتے ہیں۔ جب روزے کی روحانیت نہیں ملتی تو ہم رمضان کے بعد بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے رمضان سے پہلے ہوتے ہیں۔ تو سال میں یہ ایک مہینہ رمضان دراصل ہماری روحانی ترقی کے لیے آتا ہے، ہماری اندر کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، ہماری اصلاح کے لیے آتا ہے، ہم کو بدلنے کے لیے آتا ہے۔ اب اگر ہم خود کو بدلنا چاہتے ہیں تو محنت کریں گے، اور خود کو بدلنا نہیں چاہتے تو وہ حدیث یاد رکھیے گا کہ اس ماہ مبارک میں نیکیاں تو بڑھ جاتی ہیں مگر گناہوں کی شدت، ان کی جو عذابات کی صورتیں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو ماہ رمضان تک پہنچنا نصیب فرمائے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اللہ پاک ہمیں صحت اور تندرستی اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہم کو رمضان سے ملا دے، ہم رمضان سے مل جائیں، ذہن نصیب کے رمضان کا چاند سنتے ہی ہماری آنکھیں اشکبار ہو جائے، ہمارے دل، ہمارا گندا وجود موجود ہو مسجد میں، سجدہ ریز ہو جائے، رب کریم کا شکر گزار ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں صحت اور عافیت اور تندرستی کے ساتھ، ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ، استقامت کے ساتھ تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز تراویح کی برکتیں عطا فرمائے، ذکر و اذکار اور تلاوت کا ذوق عطا فرمائے، شب قدر کی برکتیں نصیب فرمائے، شب جائزہ کی برکتیں نصیب فرمائے۔ رب کریم ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی